جمہور اہل السنت کی تحقیق کے معارض ہے، اور خود اکابرین دیوبند کے بھی خلاف ہے، اکابرین دیوبند کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، اور محققین اہل تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ 200 سے زیادہ ہے، اب تو 200 میرا خیال ہے 45 مقام نکلے، 200 والا کام پرانا ہو گیا۔ ایسے مقام ہیں تفسیر معارف القرآن کی، تو وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جواہر القرآن پر مفتیان کراچی نے فتویٰ دیا تھا، اور انہوں نے کہا جواہر القرآن کو پڑھنا بھی جائز نہیں، رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے۔ تو میں نے اس تقابل میں آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی بیچارے ابھی بھی رو رہے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں تھوڑا زیادہ رو لو، کہ جواہر القرآن میں تو تمہیں خامیاں نظر آ گئی، معارف القرآن کو کیوں نہیں صحیح کرتے؟ اگر مفتیان کراچی جواہر القرآن پہ اعتراض کریں تو جائز ہے، اور ہم معارف القرآن کے وہ مقام جو محققین اہل تفسیر کے خلاف ہے وہ اگر بتا دیں تو یہ ہم اکابر کو نہیں ماننے والے، اور اکابر کے بے ادب بن گئے تو کوئی معیار بھی تو بتا لو نا بے ادبی اور ادب کا۔ تمہارے 2 ٹکے کے کراچی کے مولوی ہیں، اور خدا کی قسم یہ بڑی جگہ پہ بیٹھ کے مشہور ہو گئے، اگر ان کو یہاں ایسے مدرسے میں بٹھاؤ نا تو میں دیکھو ان کے پاس آتا کون، ساری سہولتیں اور ایسی چیزیں اور بڑے لوگوں کا مال اور وارث بن کے، اور وہاں پر بیٹھ کے پھر لتڑیاں مارتے ہیں، لتڑیاں جیسے گدھا زیادہ کھائے نا تو پھر لاتے مارتا ہے پیچھے آگے، اور فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ جواہر القرآن کا مطالعہ ہی ناجائز ہے، مطالعہ حرام ہے، اور یہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ان الو کے پٹھے مفتی اور جاہل مفتی، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم نے جواہر پر یہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر میں نے کہہ دیا اور سچ کہا، وہ رسالہ بالکل تیار ہے۔ تھوڑا سا میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا ہاضمہ تیز ہو جائے، ہر سال میں ایک ہی کی چیز منائی جا سکتی ہے، سارے مسئلے آ جائیں تو پھر کم کر پڑے، وہ رسالہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس پر محققین اکابرین دیوبند اور پہلے مفسرین کے خلاف ہے، جمہور کے خلاف ہے، اور وہ صاحب ہے یا اغلاط ہے معارف القرآن کی۔ تو ان کو کہو، ہم نے کب کہا ہے کہ جواہر القرآن کوئی آسمانی کتاب ہے؟ کبھی ہم نے دعویٰ کیا نہیں؟ تو انہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی کتابیں ہیں، ترمذی آپ پڑھیں،